آج تک دریا پڑا ہے بابا کے پانے کافی عظیم بات کر رہا ہوں کہ عشق ہے در کے سبب شولوں پہ چل کر بھی حسن علامہ صاحب داؤد میں اسی کلام کا ایک شعر جو علامہ صاحب نے عموم کیا ہے دیکھیے گا آپ کو یقیناً علامہ صاحب نے عموم کیا ہے وہ شعر کتنا علامہ کہ مدحت آل محمد روز لکھتے تھے نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے، صلوات۔ 1439 ہجری کے عشرہ ثانی کی 7ویں تقریر امام بارگاہ دربار حسینی ملیر میں تنظیم عزا روضہ کی جانب سے آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ حکمت الہیہ اور امامت پر ہم گفتگو کرتے ہوئے اپنی 7ویں منزل تک آ گئے۔ اللہ نے یہ طے کیا کہ بعد ختم نبوت انسانیت کی ہدایت امامت کے ذریعے ہو۔ امام یعنی آگے چلنے والا، امام یعنی جس کے پیچھے قوم چلے۔ عربی میں بہت سی صنعتیں اور لفظ اور حرف کی کہانیاں ہیں، ایک ایک حرف کے پیچھے علوم کے خزانے ہیں جنہیں بیان کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ حرف میم عربی میں بہت اہم اور عظمت کا مالک ہے۔ میم جیسا کہ آپ کو
معلوم ہے یا معلوم ہونا چاہیے کہ حروف کی ایجاد حضرت آدم سے ہوئی، یعنی حرف کی پہچان حضرت آدم سے شروع ہوئی، اور یہ پورا دور حضرت آدم کے پوتے جناب ادریس جب تک نہیں آ گئے تب تک انسانیت کو صرف حرف سکھائے گئے، یعنی کم سے کم 200 سال لگے حرف سکھانے میں، تب جا کے انسانوں نے حرف یاد کیے اور الف سے یہ تک حرف ان کو رٹائے گئے، بتائے گئے، سمجھائے گئے۔ جب حضرت ادریس کا دور آیا، جن کو اخنوخ بھی کہتے ہیں، ادریس ان کا لقب ہے، نام ان کا اخنوخ ہے، الف خ نون واو خ، ادریس لقب ہے۔ ادریس لقب اس لیے ہوا کہ انہوں نے درس دینا شروع کیا۔ اب جناب ادریس سے انسانوں نے جو حرف یاد کر لیے تھے، اب ان کو لفظ سکھائے گئے، یعنی اب لفظوں کی تعلیم شروع ہوئی۔ اب وہ لفظ بولنے لگے، پہلے حرفوں میں بات کرتے تھے اور پھر لفظوں میں بات شروع ہوئی، اور یہ وہی آتی رہی پیغمبر پہ، جناب ادریس پہ، کہ ان کو بتاؤ کہ لفظ کیا ہے۔ تو پہلا لفظ ان کو رٹایا گیا جس میں برسوں لگے، ابجد۔ پہلے ابجد پڑھو، تو ابجد سے شروعات ہوئی، پھر ابجد حوض اتی کلمن سخص، اب یہاں تک آئے کہ بھئی یہ لفظ ہیں ابجد، الف ب جیم دال، یعنی پہلے یہ بتایا گیا ابوجد، یعنی باپ کیا ہے اور دادا کیا ہے۔ اب جد، اب کو یاد رکھو اور جد کو یاد رکھو، یہ تمہاری جڑ ہے، باپ اور دادا کو پہچانو، اور ایک باپ ہونا چاہیے، ایک دادا ہونا چاہیے۔ کشکول علامہ بہائی میں یہ واقعہ درج ہے کہ ہارون رشید جو کہ بہلول دانا دونوں بھائی تھے، تو ہارون نے ایک دن بہلول سے کہا کہ 40 حرامزادے بلا کے لے آؤ۔ بہلول باہر گئے اور جا کر کوئی 10 منٹ کے اندر 40 لے آئے۔ تو ہارون رشید نے کہا اتنی جلدی، ڈھونڈنا نہیں پڑا، تم 40 لے آئے؟ کہنے لگے کوئی مشکل نہیں تھا، میں باہر محل سے نکلا اور باہر لوگ جا رہے تھے، میں نے پکارنا شروع کیا، جتنے علی ابن ابی طالب کے دشمن ہیں وہ ادھر آ جائیں۔ 1000 آدمی جمع ہو گئے، میں نے کہا بادشاہ انعام دے گا، چلو، میں نے 1000 میں سے 40 گن کے لے لیے اور ان کو لایا ہوں، یہ آ گئے ہیں آپ کے سامنے۔ اس دن کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ یا علی، من جو ہے اس کا نسب خراب ہوگا۔ اتنی مشہور حدیث ہے کہ اس حدیث کو بچوں کو رٹا دینا چاہیے، اسی لیے نکاح رکھا۔ دیکھیے نکاح کافی تھا، نکاح کافی تھا، سنت رسول ہے، لیکن نکاح کو بڑھا دیا کہ نکاح بھی ہو ولیمہ بھی ہو۔ ارے ولیمہ کیوں رکھا گا؟ کم سے کم 40 آدمیوں کو کھانا کھلا کے بتاؤ تو کہ جائز ہوا ہے سارا معاملہ۔
40 گواہ ہو جائیں اس لیے ولیمہ رکھا، اس لیے ولیمہ دھوم سے ہوتا تھا رسول کے زمانے میں اور اب بھی ہوتا ہے۔ بارات سے زیادہ ولیمے پہ زور ہوتا، آئیے گا ضرور، آئیے گا ضرور۔ ایسی نہیں اسلام میں ساری رسمیں رکھ دیں، اس کے بعد رکھ دیا 7 دن کے اندر بچے کا عقیقہ کرو، تاکہ لوگ آئیں بچے کو بھی دیکھ لیں، پہچان لیں، لوگوں کو یاد رہے اس کے عقیقے میں ہم گئے تھے اور ہم نے تحفہ بھی پیش کیا تھا کہ یہ نکاح میں گئے تھے، ولیمے میں گئے تھے، اب بچے کے عقیقے میں گئے، پھر چھوٹی والی شادی ہوئی، بچہ اب مسلمان بنا، اس میں بھی شریک ہو لیے، تو بہت سی برادری گواہ ہو گئی علی کا دوست ہے، دشمن نہیں۔ ابو جہل کم سے کم حضور نے فرمایا کہ اپنے شجرے کے 7 نام تمہیں یاد ہونا چاہیے، یعنی ہر بچے پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے اجداد کے 7 نام ضرور یاد رکھے، اور اپنے باپ سے ان کے باپ کا نام اور ان کے باپ کا نام پوچھ لے، اور جب کبھی ذکر آئے تو فاتحہ بھی پڑھے اور لوگوں کو بتائے میرے دادا کا یہ نام تھا اور پردادا کا یہ نام تھا اور سگر دادا کا یہ نام تھا۔ 7 ناموں کی طہارت سنا دے، بس 7 نام کافی ہیں۔ اور ویسے شجرہ بھی ہے، ہوتا ہے، سب اپنا شجرہ دیکھیے، علی والے بہت محفوظ رکھتے ہیں، دنیا میں کوئی اپنا شجرہ محفوظ کسی کے پاس نہیں ہے، پورا شجرہ کہ جو آدم سے ملا دے، سوائے علی والوں کے اگر کہیں شجرہ اپنے سے آدم تک ملتا ہو تو لے آئیے، صرف علی والوں کا شجرہ، صرف علی والوں کا شجرہ، یہی طہارت ہے، یہی پاکیزگی ہے۔ اب لفظ سکھائے گئے، لفظ بتائے گئے، وہ لفظ جو 5 لفظ آدم کو بتائے گئے تھے، وہ تعلیم 5 کی تھی، محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین، اور بتا دیا گیا انہی 5 لفظوں سے کائنات کے سارے لفظ نکلیں گے اور علم پھیلتا چلا جائے گا۔ جناب ادریس نے درس دینا شروع کیا اور علم شروع ہوا۔ دنیا میں کوشش یہ تھی کہ ادریس سب کو پڑھائیں اور سب درس میں آئیں۔ اب جو لوگ درس سے انکار کرتے تھے ادریس ان سے ناراض ہو جاتے تھے، اور جہاں جہاں تعلیم ادریس پہ عمل نہ ہوا تو وہ بہت ناراض ہوئے، بہت غصہ ہو گئے، اور انہوں نے یہ تک اللہ سے کہہ دیا ان کا کھانا بند کر دو، ان کا کھانا بند کر دو۔ دیکھیے سب سے بڑی سزا وہ بچہ جو نہیں پڑھتا تو اماں ابا یہی کہتے ہیں اس کا کھانا بند کر دو، یہ یاد نہیں کر رہا سبق، تو 5ویں 6ٹھی کلاس میں یہی سزا ملتی ہے۔ گھر کی سزا یہی ہے، اسکول کی سزا ہے سیٹ پہ کھڑے ہو جاؤ یا سنٹی کھاؤ، دونوں ہاتھ پھیلاؤ اور ڈنڈیاں کھاؤ، اور یا سیٹ پہ کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے رہو، یہ سزا ہے۔ کھڑے ہوئے سبق نہ یاد کرنے پر آپ نے دیکھا، یعنی سبق کا شوق دلایا جائے، اسکول میں بھی سزا ہے، گھر میں بھی سزا ہے، کھانا بند گھر میں اور اسکول میں سیٹ پہ کھڑے ہو جاؤ، سبق کیوں نہیں یاد کیا؟ مگر واہ معجزہ، آل محمد کا سبق جو سنتے ہیں آج تک کسی کو سزا نہیں ملی، نہ مجلس میں سزا ملی، درسگاہ میں، نہ گھر میں ماں نے سزا دی، اس لیے کہ ایک بار ماں نے کہہ دیا یہ یاد کرنا ہے محمد، علی، فاطمہ، حسن اور اب بچہ نہیں بھولا۔ ادھر سبق شروع ہوا، بچے نے یاد کر لیا،
اللہ ایک، پنجتن پانچ، امام 12، معصوم 14۔ پہلے کہا امام 12، اب بڑے ہونا شروع ہوئے تو نام بھی یاد ہو گئے، ترتیب سے نام یاد۔ پہلا امام کون؟ علی علیہ السلام۔ دوسرا امام کون؟ حسن علیہ السلام۔ اسی لیے تو میں مجلس سے پڑھ رہا ہوں تاکہ ترتیب سے نام تو سب کو یاد ہیں، حالات بھی یاد رہیں، فضائل بھی یاد رہیں، یہ بھی یاد رہیں کہ ایک ابھی آنے والا ہے۔ یہی سبق دہراتے رہنا ہے، یہی بتاتے رہنا ہے۔ تو اب حرف کا علم ہو چکا، اب آسان نہیں تھا، حرف کا علم بہت مشکل تھا جو آدم سے لے کر ادریس تک ہوا، اس لیے کہ الف پڑھانا تھا۔ الف پڑھانے میں بھی برسوں لگے آدم کو، پھر بے پڑھایا، بے اور مشکل الف سے زیادہ، الف خود مشکل تھا، اب بے بھی مشکل ہو گیا، جیم تک آتے آتے مشکلیں بڑھنے لگیں، یہاں تک کہ جب میم تک آئے تو بتایا گیا میم کے کیا معنی ہیں۔ میم کہتے ہیں آدم کی زبان میں جو وہ بولتے تھے سریانی، اس کے بعد عبرانی آئی، ابراہیم کے دور سے عبرانی شروع ہوئی، اس سے پہلے سریانی تھی، تو میم کہتے تھے پانی کو، میم کے معنی پانی۔ اب پانی کے ساتھ ساتھ یہ بتایا جائے گا کہ ماں، ماں، میم یعنی ماں، ماں مانے پانی۔ آج تک عربی میں میم سے ماں بنا، اور قرآن میں جہاں جہاں پانی کا ذکر ہے آپ پڑھتے جائیے ماں، ماں۔ اب ماں کو جوڑا ماں سے، اس لیے کہ بچہ ایک طرف پانی کو کہتا ہے مم پئیں گے، اور ایک طرف ماں کو کہتا ہے یہ مم ہے، یعنی وہ ماں جس نے پانی دیا، بچے کی پیاس بجھائی تو پانی اور ماں دونوں مل گئے۔ پانی طہارت کے لیے ہے تو ماں کے لفظ میں طہارت ہے، ماں کو طاہر ہونا چاہیے، ماں کی طہارت بچے میں آتی ہے۔ اب یہ میم نے سکھانا شروع کیا، ایک حرف نے بتانا شروع کیا، اس کے بعد آدم نے بتایا میم جہاں آ جائے گا اس کے معنی ہے اجتماع، مجمع، یعنی میم کا حرف جس لفظ میں آ جائے اس لفظ کے معنی ہوں گے ہجوم، مجمع، اجتماع۔ ایک ہے انفرادی یعنی فرد، فرد کے معنی ہے اکیلا ایک شخص، انفرادیت یعنی اپنی ذات میں فرد ہے، اکیلا ہے۔ جب ہم نے کہا اجتماع، بہت سے لوگ، مجمع ہے اور اس میں یہ نہیں کہ کتنے، اس میں 1000 بھی ہو سکتے ہیں، سینکڑوں بھی ہو سکتے ہیں اور لاکھ بھی ہو سکتے ہیں، مجمع ضروری ہے۔ اب جہاں میم کا لفظ آ جائے، دیکھیے جہاں جہاں آپ کو کتنے لفظ میم کے یاد ہیں بتائیے، آپ بتائیے۔ اچھا کچھ ہم بتاتے ہیں، جب تک آپ یاد کیجئے گا اور کہیں سے بول دیجئے گا کہ یہ لفظ رہ گیا۔ اب ہمیں تو دیکھیے زیادہ یاد بات ہے نہیں، اس لیے کہ حافظہ بس 23 سا تو ملا ہے تھوڑا سا، اب جتنا ملا ہے اتنے میں بتائے دیتے ہیں۔ میم، ماں، پانی، پانی کیا ہے؟ ہجوم، اگر کوزے میں بھی ہے تب بھی بہت سا ہے، سمندر میں ہے جب بھی بہت سا ہے، ایک گھونٹ بھی کافی ہے، منہ کی ایک گھونٹ مجمع ہے، بہت سا پانی ہے منہ، ایک گھونٹ لے لیا کافی ہے، حلق تر ہو گیا ایک گھونٹ میں، نسیں تر ہو گئی، سینے میں ٹھنڈک آ گئی، ایک گھونٹ پانی پی لیا۔ ماں یعنی پانی۔ اب ماں یعنی اماں، عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جہاں بھی دنیا میں قومیں آباد ہیں، اگر صرف ایک لفظ آپ لے لیجئے ماں، کسی زبان میں بولیے ماں، میم ضرور آئے گا۔ پہلے اردو میں بولیے اماں، اردو، ماں اردو، ہندی میں ماتا، پھر میم آیا، اماں میں میم آیا، ماں میں میم آیا، ماتا،
اب انگریزی میں کیا کہتے ہیں مدر، میم آیا. فارسی میں کیا کہتے ہیں مادر، میم آیا. اب عربی میں کیا کہتے ہیں اوم، میم آیا. دنیا کی ہر زبان میں جب ماں کو بولیں گے میم لازمی آئے گا. کیوں آ رہا ہے میم؟ اس لیے کہ ماں کے بغیر مجمع نہیں ہے. جب تک بیٹا تھا باپ میں اکیلا، ابا حسرت، ارے گھر میں کچھ ہے ہی نہیں، نہ بچوں کے رونے کی آواز، نہ بچوں کے کھیلنے کی آواز. کیا کریں کہ ارے تو بیٹے کی شادی کیجئے، گھر آپ کا سناٹے میں پڑا ہوا ہے. اچھا بھائی لے آؤ ایک لڑکی بیاہ کے لاؤ. اب وہ لڑکی بیاہ کے آئی، جیسے ہی ماں بنی، بیٹے پہ بیٹے، بیٹیوں پہ بیٹیاں. اب بڑے ہونے لگے، بیٹوں کی شادیاں ہوئی، بہو آئی، داماد آئے، ارے بھائی خاندان بننے لگا. ماں کی وجہ سے بیٹے، داماد، بہویں، پوتے پر نواسے. اب بیچ میں ایک ماں اور مجمع ہی مجمع. خاندان ماں بناتی ہے. اب سمجھے کہ حدیث قصہ میں اللہ نے کیوں کہا فاطمہ ہے اور ان کا خاندان. اب ایک لفظ ہے غم. غم 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 کے کیا معنی ہے؟ میم آ گیا. جذبات کا جب ہجوم ہو جائے، سارے جذبات جمع ہو جائیں تو غم بن جاتا ہے. بغیر جذبات کے مجمع کے غم نہیں بنتا. اس کے ساتھ بولتے ہیں غم و ہم، یعنی ہم جو ہیں نا، ہم ہی تو مجمع لے کے چل رہے ہیں. ہم غم و ہم اور غم. اب یہی میم آ رہا ہے، دیکھیے مجمع کے ساتھ آ رہا ہے، گھبرا نہ جائیے گا. محرم. اب دیکھیں پھر آ رہا ہے، مجمع کے ساتھ آئے گا. خانہ کعبہ کو کیا کہتے ہیں؟ حرم. مجمع ہی مجمع مجمع. تو جہاں میم آ جائے گا وہاں اجتماع یعنی مجمع کے معنی میں ہے. مجمع کے معنی میں ہے. اب دیکھیے کچھ لفظ ہمیں یاد آئے، آپ نے ایک بھی نہ یاد دلایا. کوئی لفظ بتا دیجئے میم والا، کسی کو یاد آ جائے. ایسا تو نہیں ہے دن بھر آپ ہزاروں لفظ میم والے بولتے ہیں. ماتم، اور بغیر مجمع کے ماتم کہاں ہوتا؟ سنگت بولتے ہیں، ماتمی سنگت یعنی مجمع. اچھا ماتم ہو گیا، اور بتائیے. مایا، علم، علم چلا، مجمع چلا، بلندیاں چلی. اور کوئی محبت، مودت. ارے خاص لفظ بھولے جا رہے ہیں کہ بغیر مجمع کے اعلان نہیں ہوا. مولا، من کنت مولا فہذا علی مولا. مجمع 2.5 لاکھ کا مجمع. اب وہ جس کا عشق ولیوں کے دل کی بھی سوچ ہے. اور علامہ آپ کا عشق کلندر میں اس طرح منبر پہ بیٹھنا ہی مقدر کی موت ہے. اب دیکھیں ایک لفظ میں اور استعمال کروں گا مجمع والا، آپ کہیں گے اپنی تعریف کر دی، لیکن فوراً اس کے بعد جو لفظ لائیں گے اس میں آپ کی تعریف ہوگی، ہماری بھی ہوگی آپ کی بھی ہوگی. اب لاؤں میم کا لفظ مولانا، علامہ، اور پھر لفظ ہے مجلس.
اور پھر یہ لفظ بھی لے لیجئے، ممبر، ممبر، مجمع، وہ چاہے پالن شتر کا ہو بدی، یا وہ مسجد کا ممبر ہو یا مجلس کا ممبر، مجمع کے بغیر مجمع اکیلا، ممبر اکیلا نہیں ہے، ادھر رکھا گیا اور مجمع آیا، تو میم جو ہے وہ مجمع کے لیے۔ اب آپ بتائیے، ایک میم محرم میں، ایک میم ماتم میں، دو میم ڈبل ہو گئے، تو جب دو آ جائیں گے تو کتنا مجمع ہو جائے گا؟ یہی بتانا تھا، تبھی تو مجلس آگے جائے گی، یہیں سے تو آگے جائے گی اگر دو میم آ جائیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو میم سمجھاؤں، میں آپ کو الف سمجھا دوں۔ جہاں الف ہوگا اس کے معنی ہوگا استقامت، قیام، الف قائم ہو گیا، الف کی طرح قائم ہو گیا نا، مقرر ہو گیا۔ استقامت کوئی ہلا نہیں سکتا، جس لفظ میں الف آ جائے وہ ہل نہیں سکتا، جہاں بھی الف آ جائے، جس لفظ میں آ جائے۔ قیام، ایک طرف قیام، ایک طرف مجمع، ایک طرف قیام استقامت، ایک طرف مجمع۔ اب میں لفظ کہتا ہوں، آپ کو دو الف اور دو میم مل جائیں گے۔ امام، استقامت، قیام اور مجمع، یعنی پھر دیکھیں میم آ رہا ہے، امام اور امت۔ امام اور مجمع، امام ہوگا تو مجمع ہوگا، لیکن ضروری ہے کہ امام صادق ہو، صادق ہو، مجمع اس کی طرف کھینچے گا، مجمع اس کی طرف کھینچے گا۔ اور قدرت نے انسان کی عقل میں یہ بات ڈالی ہے کہ جب وہ اپنے امام سے رجوع کرے تو اس کی عقل یہ پہچان لے کہ یہ ہمارا امام ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، ورنہ پھر اس کے پاس عقل نہیں ہے، اس کے پاس عقل نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں، امام پردے میں گئے تو امام کے چچا جعفر، انہوں نے کیا کیا، ایک بہت بڑی کشتی بنوائی، اور دجلہ میں، دریا میں وہ کشتی رہتی تھی، اس کے اوپر وہ سیر کرتے تھے، اور تمام لوگ ان کے دوست احباب کشتی میں بیٹھے ہوتے، اور دعوتیں ہو رہی ہیں، کھانے کھا رہے ہیں، بات چیت چل رہی ہے، کشتی سجی ہوئی جیسے کہ کوئی محل نما سجایا گیا، اس کو در بنے ہوئے ہیں، پردے پڑے ہوئے ہیں، ایک بادشاہ کی طرح۔ اب لوگوں نے ایک دوسرے سے پوچھا، بھئی یہ 11ویں امام کی جو شہادت ہو گئی، اس کے بعد اب 12واں ہمارا کون ہے؟ ان کا کہ وہ دجلہ پہ کشتی کھڑی ہے، جاؤ وہاں جعفر ہیں، وہی اب نائب ہیں۔ اب سب پہنچنا شروع ہوئے، انہوں نے کشتی کو دیکھا، اندر گئے، بیٹھے، یہاں تو ہنسی مذاق ہو رہا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، کھانا کھا رہے ہیں۔ یہ جعفر نے جان کے کیا۔ بھئی کیوں کیا؟ اس لیے کہ سب یہ کہیں گے کہ امام کے بھائی ہیں، امام حسن عسکری کے بھائی ہیں اور امام علی نقی کے بیٹے ہیں، تو لوگ اسی طرف آئیں گے، اس لیے کہ اب کوئی اور تو خاندان میں ہے نہیں، بزرگ تو یہی ہیں۔ جب آئیں گے وہ دیکھیں گے یہ تو بیٹھے ہوئے وہاں دعوتیں کھا رہے ہیں، عمدہ عمدہ کھانے کھا رہے ہیں، یہ امام نہیں ہو سکتے، اور یہ بتا نہیں سکتے کہ پردے میں کہاں ہے، اجازت ہے نہیں۔ اب خود ڈھونڈنا ہے، اپنی فکر اور عقل سے ڈھونڈنا ہے۔ تو اب جب تک کہ ظہور نہ کریں،
پوری قوم کو خود ڈھونڈنا ہے، کتابوں میں ڈھونڈو، مجلس میں ڈھونڈو، ارے مسجد جمکران میں ڈھونڈو، جاؤ سامرے میں ڈھونڈو، جاؤ غار میں ڈھونڈو، روضہ حسن عسکری پہ ڈھونڈو، کربلا میں ڈھونڈو، بلکہ حدیث یہ ہو گئی جب حج کر لینا اور سارے ارکان پورے ہو جائیں تو صفا مروہ کا آخری چکر جب پورا ہو تو مڑ کے ذرا دیکھنا، اسی وقت امام کی زیارت ہوگی اگر سچے مومن ہو۔ تو اب آپ پہ فرض ہے اور واجب ہے، دعائیں بتا دیں اور آسان طریقہ بتا دیا۔ شب برات یہ عریضہ لو، اب تو چھپا ہوا ملتا ہے نا دکان سے، آٹے میں لپیٹو، جاؤ صبح کو پھینکاؤ، رابطہ تو رہے۔ احمق رشتہ داروں سے کیسے رابطہ رہتا تھا پہلے؟ اے خط و کتابت، لوگ شکایت کرتے ہیں آپ کا تو ایک خط بھی نہیں آتا، آپ نے تو ایک خط نہیں لکھا۔ کچھ نہیں سمجھے، جو قریبی ہوگا، قریبی کی پہچان یہ کہ خط، ہاں صاحب اب کہاں ڈاکیا اور کہاں لیٹر باکس اور کہاں ڈاک خانے، اب کون خط لکھتا ہے اور کس کے پاس ہو جاتا، تو پھر کیا کرتے؟ اب تو ای میل ہے۔ چلو بھائی ای میل جاتے تھے پہلے، ای میل آتے تھے، خیریت تو معلوم ہوتی تھی، اب کیا ہوا؟ ارے اب کون بیٹھے ای میل ٹائپ کرے، اب کیا ہے؟ واٹس ایپ ہے، یوں کیا میسج بھیج دیا، ان کا آگے آپ کی ٹھیک ہے السلام علیکم، ہاں وعلیکم السلام۔ ارے تو سلام علیکم وعلیکم سلام رشتہ تو قائم رکھو، اسی لیے تو ہے مجلس ختم ہوئی السلام علیکہ یا صاحب الزمان، ارے سلام تو بھیجو تاکہ جواب آئے، سلام تو سنت ہے، جواب واجب ہے، تو ادھر سے جواب تو آئے۔ جواب کیا ہے؟ اگر انہوں نے تمہارے سلام پہ کہہ دیا ہاتھ اٹھا کے سلامتی تو قوم سلامت ہے۔ یاد تو آئے، یاد تو آئے، کہاں یاد رہتا ہے؟ دور کے عزیزوں کو سلام کرنا کہاں یاد رہتا ہے؟ اب گھر میں نہیں ہاتھ اٹھتے ہیں، تہذیبیں جب سے ختم ہو رہی ہیں، بچپن میں سکھایا گیا چھٹپنے سے، صبح اٹھو پہلا کام باپ کو جھک کے سلام کرو، ماں کو سلام کرو، آداب آداب، سارے بزرگوں کو سلام، جو مہمان آئے آداب، جس گھر میں جاؤ آداب، سلام، السلام علیکم، آداب، نہیں پڑوسی کو امام نے فرمایا سبقت کرو سلام میں، اس سے پہلے کہ سامنے والا کر دے ثواب تم لے لو، انتظار نہ کرو کہ یہ سلام کرے تو میں جواب دوں، جو سبقت کرے گا اس کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے، جو انتظار کرتا ہے تو ثواب اس کی طرف زیادہ ہو گیا، تمہارا کم ہو گیا۔ تو پڑوسی کے لیے بھی ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ بڑا بزرگ ہو تبھی کہیں سلام، بچے پر بھی سلام ہے، اللہ نے بچوں پہ سلام بھیج کے بتایا ارے ہم سے بڑا بھی کوئی ہے۔ فاطمہ 5 برس کی تھی تو جبریل نے آ کے کہا فاطمہ سے کہیے اللہ ان کو سلام۔ امام سے رابطہ، اپنے عہد کے امام سے رابطہ رکھو، استغاثیں، دعائیں، دعا مانگو، دعا مانگ کے سو جاؤ، دعا لکھی، گوہر یگانہ کتاب ہے، پڑھ لو، بھری پڑھی ہیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں پڑھی، سو گئے، خواب میں آ گئے، سوال کرنا ہے، ادھر سے ادھر پوچھتے پھرتے ہو، یہ ولایت کیا ہے، یہ علی ولی اللہ کیا ہے، اذان میں پڑھنا چاہیے، تشہد میں پڑھنا، تو یہ ایک دوسرے سے کہے کے لیے پوچھتے ہو، دعا پڑھو، تو امام زمانہ رات خواب میں آئیے، ہم آپ سے پوچھیں گے کہ تشہد میں علی ولی اللہ پڑھا۔
1000 آدمی کراچی سے چنیے. 1000 آدمی چننا مشکل نہیں ہے, فہرست بنا لیجئے مختلف محلوں میں. 1000 آدمیوں سے شب برات کے ایک دن پہلے جا کے کہیے یہ عریضہ میں لایا ہوں, میرے سامنے اس عریضے پہ لکھیے امام زمانہ علی ولی اللہ تشہد میں پڑھیں, اور 1000 آدمی کماڑی میں وہ پھینکائیں. کیا 1000 کا جواب نہیں دیں گے؟ یا نہیں میں آئے گا یا ہاں میں آئے گا. جواب کا نہ سوچئے کیسے آئے گا, 1000 کو پتا تو چل جائے گا کہ ہاں یا نہیں. تو پوری قوم یہ کام کیوں نہیں کر لیتی کہ سب عریضے ڈال کے کہیں بتائیے تشہد میں پڑھیں کہ نہ پڑھیں؟ کیا مشکل ہے, بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے تو عقل میں آنا چاہیے. کوئی پوتا کوئی بیٹا اس سے اس کے باپ کی فضیلت پوچھو گے تو وہ گھٹائے گا, گھٹاتا تو مقصر ہے. جب امام کے فضائل پڑھتا ہے تو بڑھاتا چلا جاتا ہے. یہی پوچھ لو امام سے عریضے میں لکھ کے, آپ تشہد میں کیا پڑھتے ہیں؟ امام آپ تشہد میں کیا پڑھتے ہیں؟ مجھے قسم کھا کے قرآن اٹھا کے بتا دو, کیا امام مہدی علی کا نام تشہد میں چھوڑ دیتے ہوں گے؟ سوچنے کی بات, اس میں کیا ضد بحث ہے؟ نماز کو اپنی جائیداد و جاگیر آپ نے کیوں بنائی ہوئی ہے؟ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے نماز ہماری جاگیر ہے اور ہم فتویٰ دیں گے. نماز کسی کی جاگیر نہیں ہے, نماز صرف علی کی جاگیر ہے. علی نے کہا ہم نہیں تو نماز میں. مولا نے فرمایا نماز عمل ہے, اس کا باطن میں ہوں. ہر چیز کا ایک جسم ہے اور ایک روح ہے. نماز کا جسم وہ ہے جو تم پڑھ رہے ہو, روح اس کی علیہ ہے. ارے بے روح نمازیں, مردہ نمازیں کیا پڑھ رہے ہو؟ زندہ نماز پڑھو. نماز میں بھی میم ہے, میم مجمع, بغیر ولایت کے مجمع کے نماز نہیں. امام مجمع, ادھر امام نے قیام کیا اور مجمع اپنے امام کو ڈھونڈنے لگا, تلاش کرنے لگا. امام قید میں تھے, قید میں ہی آپ کی شہادت ہوئی اور ساری زندگی آپ کی قید میں گزر گئی. لیکن امام آئے, جنازہ امام کا اٹھانے امام آئے, نماز جنازہ امام رضا نے پڑھائی, اور اتنے دھوم سے موسی کاظم کا جنازہ اٹھا کہ جیسے ہارون نے 4 مزدوروں سے بھجوایا تھا, ہارون کا چھوٹا بھائی سلیمان محل سے نکل آیا. اعلان تھا کوئی اس جنازے کو اٹھانے نہ جائے. سلیمان جو کہ بھائی تھا, حکومت کا آدمی تھا, وہ باہر آیا اور اس نے مجمع سے کہا میں جنازہ لے کے چلوں گا, دیکھیں میرا بھائی ہارون کیسے جنازے کو اور مجمع کو روکتا ہے. جب سلیمان نے اعلان کیا جو کہ شاہی خاندان کا ہے تو لوگ گھروں سے نکل آئے. اب جو جنازہ چلا تو کاظمین تک لاکھوں کا مجمع تھا. آج روضہ کاظمین میں کیا عمدہ زری ہے اور کیا بلند باب الحوائج کا روضہ بنا ہے. یوں کر کے دیکھیے لگتا ہے مینار اور گنبد آسمان سے باتیں کر ایک ذرا سا یوں تھک گئے تھے تو یوں کونی لگا لی. خود ہم نے کہا کیمرہ نہ, باب الحوائج یوں بیٹھنا ہے, یوں نہیں ہو سکتے, لیٹ نہیں سکتے.
جھک نہیں سکتے، تکیہ نہیں، 2 اماموں کی بارگاہ، اور ہر منٹ پہ ادھر سے ادھر خدام، بس ڈیوٹی ان کی ہے. کیا خبردار جو ذرا سا یوں ہوئے اور یوں کاہے تھکاوٹ، دربار میں آئے ہو، ادب ادب. کیمرے لگے ہیں، کیمرے میں دیکھا جا رہا، پورے ورلڈ میں روزہ جا رہا، تم یہاں کیا یوں کرنے آئے ہو؟ تکیہ. خداموں کی ڈیوٹی ہی اتنی ہے. قالین ایسے عمدہ لگے ہیں اور وہ فضا ہے، درخت لگے ہوئے ہیں، روشنی ہو رہی ہے، کیا رات اور کیا دن سب ایک ہے، اور شاندار روزہ، لاجواب روزہ، اور وہ روحانیت. باب الحوائج 2 امام، تو نماز جنازہ امام رضا نے پڑھا، دفن کیا. امام وصیت کر چکے تھے میرے بیٹوں میں، وصیت نامہ امام موسیٰ کاظم کا بہت ہی تفصیل کے ساتھ موجود، جس میں آپ نے فرمایا میری 18 بیٹیاں اور 18 بیٹے، اور کچھ بھائی کچھ بہنیں آپس میں سگے ہیں. تو جو بہن کا بھائی سگا ہے اس کو یہ وصیت ہے کہ اگر بہن نے غیر سادات میں شادی کر لی تو وہ میرے وراثت سے خارج ہو جائے گا. یہ ہے موسیٰ کاظم کا وصیت نامہ. جو لوگ پوچھتے ہیں سیدانی کی شادی غیر سید میں ہو سکتی ہے، ارے بھولے بھٹکے کسی نے کر دی تو وصیت نامہ تو دیکھ لو. میری وراثت سے بھائی بہن دونوں خارج ہو جائیں گے. بھائی ذمہ دار ہے کہ بہن کی شادی غیر سید میں نہ ہو. 18 بیٹیاں تھیں، ایک کی شادی نہیں ہوئی، اس لیے کہ سادات مارے جا چکے تھے، کفو نہیں تھا. سب سے بڑی بہن معصومہ قم، مرکز بنا ہوا ہے، مرکز بنا ہوا ہے، قم مرکز ہے. کیا آداب ہیں بارگاہ کے، کیا بی بی کا مرتبہ ہے. اولاد میں بیٹوں میں سب سے بڑے امام رضا، اس کے بعد سارے بھائی، سب کے مزار اور روضے شاندار بنے ہوئے. آپ جب بھی زیارت کو جائیں تختیاں پڑھیں، لوح پڑھیں، زیارتیں پڑھیں، سب کے روزوں پہ زیارتیں لکھی ہوئی. اور حسن کا یہ عالم کہ ہیں تو شبیہ رسول، لیکن اب یہ 200-250 سال گزر چکے ہیں، تو جو حسن آ رہا ہے وہ اور لاجواب ہوتا جا رہا ہے. سیاہ زلفیں کاندھوں پہ پڑی ہوئی، چہرے پہ نظر نہیں ٹھہرتی، چہرہ ایسا کہ جیسے قرآن رکھا ہو، قرآن سے تشبیہ دی گئی، چاند جیسا چہرہ. قامت میں ایسے کہ قامت دیکھتے رہ جاؤ، وجاہت ایسے، جسم ایسا، شان ایسے، سینہ ایسا کہ وجیح ترین. قرآن نے حضرت عیسیٰ کو کہا عیسیٰ وجیح تھے، تو وجیح کی پہچان ہے عیسیٰ کو دیکھ لینا. وہی وجاہت ہمارے آئمہ میں آ رہی ہے، وجیح ترین. اب مسئلہ یہ درپیش ہو گیا کہ ہارون جب مرنے لگا تو اس نے اپنے 2 بیٹوں میں اپنے ملک کو تقسیم کیا. چونکہ سلطنت ایران، عراق، عرب، یمن، آذربائیجان، سندھ اتنی تو پھیل چکی تھی اسلامی سلطنت. اب اس نے 2 حصے ملک کے کیے کہ بھائیوں میں جھگڑا نہ ہو. مامون جو تھا وہ ایرانی بیوی سے تھا اور امین جو تھا وہ عربی بیوی سے تھا. تو اس نے حصہ ایسے کیا کہ عراق، ایران تو مامون کو دے دیا اور عرب کا سارا حصہ امین کو دے دیا. مامون نے کیا چالاکی کی، اس نے منت مان لی. اس نے منت یہ مانی پروردگار امین سے پورا ملک مجھے مل جائے اور میں پوری سلطنت کا مالک ہو جاؤں. اگر مجھے پوری سلطنت مل گئی تو میں آل محمد کی جائز، جو کہ تخت پہ بیٹھنے کا حقدار ہے، بادشاہ بننے کا جس کا حصہ ہے تخت، میں آل محمد کی کسی فرد کو تخت دے دوں گا. اللہ نے دعا سن لی. اب ابھی تو اس کی نیت بدلے گی، لیکن نیت بدلتے دیر نہیں لگتی، نیت بدلتے دیر نہیں لگتی. اس لیے کہ منت تو یہ مانی امام حسین کیا کہ یہ کام ہو جائے. کہ جیسے ہم 2 دیگیں بریانی کھلائیں گے اور جب وقت آئے تو ایک ہی دیگ لے آئے.
کچھ نہیں کہتے. امام حسین کہتے ٹھیک ہے بھائی, 2 دیگ مانی تھی, بیچارے کے پاس پیسے نہیں, 1 دیگ لے آیا. امام حسین رحیم کریم. لیکن اگر یہی منت حضرت عباس کیا مان لی کہ 2 دیگیں چڑھانی تو پھر 2 چڑھانی ہیں. اب ایک عورت نے جناب منت مان لی کہ بیٹا ہوگا تو جو میرے گلے میں سونے کا توق ہے وہ میں روزے میں چڑھا دوں گی. اور اس نے کیا کیا, چاندی کا بنوایا, اولاد تو ہو گئی. حضرت عباس نے منت میں چاندی کا بنوایا کہ اس میں سونے کا پانی چڑھا اور لے کے پہنچ گئی, اور سونے کا پہنے ہوئے. اب وہ زری میں ڈالنے لگی, جیسی ڈالنے لگی نقلی والا تو اصلی والا زری سے چمٹ گیا. اب چھڑائے نہیں چھوٹ رہا. ارے بھائی بارگاہ عباس ہے, یہاں نہ جھوٹی قسم ہو سکتی ہے نہ جھوٹی منت. ارے عباس تو امام زادے ہیں اور 2 معصوموں کے بھائی ہیں. علی رضا تو امام اور معصوم تھے. منت مانی کے امام رضا کو تخت دے دیں گے. اللہ نے کہا لے سلطنت. جنگ ہوئی, مامون جیت گیا, امین مارا گیا. اب مامون پوری سلطنت کا مالک. اب ایرانیوں نے چیخنا شروع کیا. اب یہ ایران کا مسئلہ بھی سمجھ لیجئے بیچ میں آ گیا ہے, تو سمجھا دوں تو آگے بڑھوں. یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا. رسول اللہ نے فرمایا کہ نبی اگر ایران میں آتا اور قرآن فارسی میں ایران میں اترتا نبی پہ, ایرانی نبی پہ, تو عرب نہ ایرانی نبی کو مانتے نہ ایرانی قرآن مانتے. یہ فراست ہے ایرانیوں کی کہ انہوں نے عربی نبی کو بھی مان لیا اور عربی قرآن کو بھی تسلیم کر لیا. یہ ایرانیوں کے علم کا کمال ہے. یعنی ان میں کفر اور انکار نہیں تھا ایرانیوں میں, اس لیے کہ وہ علم پسند ہیں. تو ایرانی شروع سے علم پسند ہیں. تو اس لیے سلمان کے بارے میں کہا, ارے سلمان اور اس کی قوم اگر سریا میں بھی علم ہے تو یہ قوم وہاں سے جا کے علم لے آئے گی. اسی لیے آج ایرانیوں کے علم کے چرچے ہیں اور علم کا سینٹر ہے. بڑی بڑی کتابیں علمی, فقہ کی, شریعت کی, تاریخ کی, اہل بیت پہ ایران سے چھپتی. لاکھوں کروڑوں کتابیں علم کی بھرمار ہے ایران میں. اور جو سیکھنے جاتا ہے وہاں جا کے سیکھتا ہے. لیکن اس کے اوپر مولا علی کا نجف ہے. جب قوم میں پڑھ لے تو پھر نجف ضرور آئے بڑی ڈگری لینے, اس لیے کہ باب العلم ہے. اب جو ایران سے صرف اکیلے ایران سے پڑھ کے آگے اور نجف نہیں آئے, ناقص علم لے کے آیا ہے. دیکھیے کیا حالات پیدا ہوتے جا رہے. نجف جانا ضروری ہے. چاہے حاضری 1 مہینے کی ہو, مولا ڈگری تو مل گئی ہے, آپ اس کے اوپر صحیح کا نشان لگا دیں. بڑے بڑے علماء نے اپنا خط ذریعے علی میں ڈالا کہ ہماری ڈگری صحیح کر دیجئے, ہم فتویٰ دینے کے قابل بھی ہیں. علی نے اگر اوکے کر دیا تو صاحب فتویٰ ہے, اور اگر علی ناراض ہو گئے تو فتوے کام نہیں آتے, آتے رہتے ہیں, لوگ اپنا کام کرتے رہتے ہیں, آتے رہتے. علی اوکے کر دے, نجف والا اوکے کر دے. تو اب منت اس نے مان لی. جب ایرانیوں نے شور کیا, انہوں نے کہا بھائی تم نے تو کہا تھا آل محمد کا کوئی فرد تخت پہ بیٹھے گا. جب شور مچا تو ڈر گیا کہیں ایرانی بغاوت نہ کر دیں. یہ تو سب محبت اہل بیت میں سارے ایرانی ڈوبے ہوئے ہیں. اس نے اپنے لوگوں کو بھیجا اور کہا جاؤ مدینے سے امام رضا کو لے کے آؤ. اور دیکھو ایسے راستوں سے لانا کہ ذرا سناٹے کے راستے ہوں. سناٹے کے راستوں سے لے کے چلے, مگر آس پاس کے گاؤں والوں کو معلوم ہے ادھر سے امام کی سواری گزرے گی. اب جو مجمع بڑھنا شروع ہوا, ادھر امام کی اماری چلی سیاہ غلاف, امام اماری میں, اور مجمع ہے کہ پیچھے پیچھے. پتہ چل گیا کہ بھئی شاہی لوگ جا رہے ہیں, اور نبی کی اولاد میں جس زمین سے امام نہیں گزرا ادھر سے سواری گزر گئی. ادھر سے مجمع, ادھر سے مجمع, ادھر سے مجمع, یہاں تک کہ نیشا پور پہنچتے پہنچتے
صرف محدثین جو آئے ان کی تعداد 24,000. اب وہ عوام کا مجمع چھوڑ دیجئے، محدثین جو قلم اور کاغذ لے کے آئے تھے کہ امام گزر رہے ہیں، حدیث امام سے پوچھنی ہے. ارے ہزاروں لاکھوں حدیثیں ابو ہریرہ کی بغداد میں چھپی پڑی تھیں. اس کے بعد پھر اب 200-250 سال کے بعد حدیثیں پوچھنے آ رہے ہیں. بھائی کیوں جا رہے ہو؟ ارے نہیں، یہ سلسلہ تو سادات کا بیچ میں کوئی راوی نہیں ہے. سید 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 الانبیاء، ہر امام امام سے امام، امام سے امام، اس لیے پوچھنے جا رہے ہیں. اور یہ عالم تھا کہ گھوڑوں پہ سوار تھے اور شور تھا. ابھی تو صرف حدیث تو دور کی بات ہے، شور ایک تھا. دیدار دکھائیے، دیدار دکھائیے، زیارت کرائیے. اور غلام ہماری کے ادھر ادھر. ایک بار امام نے حکم دیا پردہ اٹھایا جائے، غلاموں نے ہماری کا پردہ اٹھایا. امام نے اپنا جلال سینے تک جھک کر مجمع کو دکھایا. اب جو زلفیں ہوا سے لہرائی اور چاند جو چمکا تو لوگ جو گھوڑوں پہ بیٹھے تھے چیختے ہوئے کود پڑے، اور جو جلدی نہ کود سکے کمر سے خنجر نکال کے رکابوں کو کاٹ دیا، لجاموں کو کاٹ دیا اور اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا. اور وہ چیخو پکار، وہ گریا. امام نے کہا پردہ ڈال دو. اب سمجھے یہ امام باڑے میں پردہ کیوں پڑتا ہے، اب سمجھے کعبے پہ غلاف کیوں ہے. ارے نور برداشت تو ہو سکے. نور تو برداشت ہو سکے، چیخ و پکار اور گریا کا شور. ایک بار اور جلال دکھائیے. ارے کیوں؟ بادشاہوں کا جلال دیکھا. ارے خلافتیں تھیں، کیا ان کا جمال نہیں دیکھا؟ تو آوازیں آ رہی تھیں امامت کا جمال اور ہے، امامت کا جلال اور ہے. چہرہ ایک بار اور دکھائیے. ایک بار ہماری کا پردہ غلاموں نے پھر الٹا اور امام کا جمال نظر آیا. سب نے پکار کر کہا حدیث لکھوائیے. ہمارے قلم منتظر ہیں. قلم کی نوکیں کاغذ پہ آئیں اور امام نے فرمایا سنو سنو سنو. جبریل امی آئے میرے جد کے پاس اور انہوں نے آ کر کہا لا الہ الا اللہ. ایک قلعہ ہے اور جو اس قلعے میں داخل ہوا وہ امن الہی میں آیا، وہی جنت میں جا سکے گا. جلدی سے قلم کاغذ پہ چلے. 24,000 قلم چلے تو کاغذ پہ قلم چلنے کی آوازیں آ رہی تھی. ایسا سناٹا ہوا. اس آواز کو کہتے ہیں سریر کلک. میر انیس نے اپنے سلام میں یہ لفظ استعمال کیا ہے سریر کلک، اور کہا ہے بلبل چہک رہا ہے. قلم کو کہا ہے کہ چلتے میں جب مدح اہل بیت لکھتا ہے تو قلم سے آواز آتی ہے. تو آواز آ رہی تھی، سناٹا ایسا تھا. غلام نے پردہ ڈال دیا. مجمع چلایا زدنی بیانہ، اس کے آگے بیان ہو جائے. سواری آگے بڑھ گئی تھی اور مجمع 7 لاکھوں کا دونوں طرف لکھنے کو تیار، محدثین تیار. ایک بار غلام نے پھر پردہ الٹا. امام نے فرمایا ولیکن شرطہا بشروطہا لا الہ الا اللہ. ایک قلعہ ہے جو اس میں داخل ہوا اس کے لیے امن ہے، وہی جنت میں جائے گا، لیکن شرطوں کے ساتھ. نقاب گر گئی، پردہ گر گیا. مجمع پھر چیخا ہم نے لکھ لیا جتنی بیانہ، کچھ اور بیان ہو جائے. سواری آگے بڑھ گئی، چیختے رہے لوگ آگے لکھائیے. پھر پردہ الٹا گیا اور اس کے بعد فرمایا بے شرطہا و شروطہا. اس کے بعد فرمایا انا بے شرطہا و شروطہا. ان شرطوں کی پہلی شرط میں ہوں، اگر علی رضا نہیں تو لا الہ الا اللہ. انا من شرطہا و شروطہا. ان شرطوں کی ایک شرط میں ہوں
بتایا میں علی ہوں، میں علی ہوں۔ علی لا الہ کی شرط ہے، اگر علی نہیں تو لا الہ نہیں۔ آپ سمجھے علی ولی اللہ کیا ہے؟ اور پھر اس طرح شان سے کہ میں کہہ رہا ہوں، اور میں نے سنا اپنے بابا موسی کاظم سے، انہوں نے سنا اپنے بابا جعفر صادق سے، انہوں نے سنا اپنے بابا محمد باقر سے، انہوں نے سنا اپنے بابا امام علی ابن الحسین زین العابدین سے، انہوں نے سنا اپنے بابا حسین ابن علی سے، انہوں نے سنا اپنے بھائی حسن مصطفیٰ سے، حسن مصطفیٰ نے اپنے بابا علی مرتضیٰ سے سنا، علی مرتضیٰ نے رسول خدا سے سنا، اور رسول خدا کے پاس جبریل اللہ کا پیغام لائے کہ لا الہ بغیر علی کے نہیں ہے۔ سواری آگے بڑھ رہی تھی نیشاپور میں کہ نماز کا وقت آ گیا۔ آپ ٹھہرے، اور ٹھہرنے کے بعد ایک جگہ پر آپ نے کہا نماز ہوگی، لیکن وضو کے لیے پانی نہیں تھا۔ آپ نے اسی جگہ پر ٹھوکر ماری، ایک چشمہ جاری ہوا، بتایا اسماعیل کی یادگار میں ہوں، کعبے کا مالک میں ہوں، صفا اور مروہ کا مالک میں ہوں، وارث ابراہیم و اسماعیل میں چشمہ اگلا۔ آپ نے وضو کیا، وضو کر کے کھڑے ہوئے، ایک سوکھا درخت جس کی ٹہنیاں خشک ہو چکی تھیں، وضو کرنے کے بعد آپ نے اٹھتے میں سہارا درخت کا لیا اور اس پہ ہاتھ رکھا، درخت ہرا بھرا ہوا، پتے آئے، شاخیں ہری ہوئی، پھل اور پھول آئے۔ وہ درخت بھی لگا ہے اسی چشمے کے سامنے، چشمہ بہ رہا ہے، جس پتھر پہ بیٹھ کے وضو کیا وہاں دو نشان پتھر پہ بن گئے۔ اب امام تو آگے بڑھ گئے نماز کے بعد، وہاں سے پتھر اکھاڑ کے لوگوں نے دیوار پہ لگایا، پھر وہ حجرہ بنا، اب بہت بڑا روضہ بن گیا۔ وہ قدم شریف ہیں امام کے، باہر وہ درخت ہے، لوگ اس کے پتے لاتے ہیں، وہیں چشمہ ہے، آگے بڑھ جائیے، لوگ چشمے سے پانی لاتے ہیں، چشمہ بھی ہے، درخت بھی ہے، قدم کے نشان بھی ہیں، معجزات کے نقش چھوڑتے ہوئے آگے بڑھے تو ایک صحرا آیا اور پہاڑ سخت پتھریلا علاقہ آیا، وہاں بہت سے آگئے کمہار جو مٹی کے برتن بناتے تھے، ان کی برادری جمع ہوئی اور اس نے آ کے ہماری کو گھیر لیا اور کہا مولا ہم لوگ مٹی کے برتن بناتے ہیں، یہی ہمارا گزارا ہے، لیکن مٹی بہت دور سے لانی پڑتی ہے، محنت پڑتی ہے، یہاں مٹی جو ہے وہ ہے نہیں، سب پتھر کا علاقہ ہے۔ امام نے کہا اچھا تمہیں نرم مٹی چاہیے، یہ کہہ کر آپ نے پہاڑوں کی طرف دیکھا اور کہا نرم ہو جاؤ ان تمہاروں کے لیے۔ اب وہاں کی مٹی ایسی لاجواب ہے کہ لوگ وہاں کی مٹی اب لاتے ہیں جا کے، جو امام نے نظر ڈال کر پتھر کو مٹی بنا دیا، کمہار خوش ہو گئے۔ اس طرح معجز نما امام معجزہ دکھاتا ہوا دربار میں داخل ہوا۔ اب جو داخل ہوئے تو محل کے دونوں طرف چبوترے بنے تھے، اس پہ مٹی کے دو شیر بیٹھے تھے، ایسا لگ رہا تھا ان کی آنکھوں میں شیشے لگائے گئے تھے کہ سچ مچ کے شیر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک بار ہارون استقبال کو آیا، اس نے کہا آپ نے دیکھا کہ ہم نے یہ مجسمے شیر کے کیسے بنائے ہیں؟ آپ نے کہا مجسمہ بنانا اسلام میں حرام ہے، ہٹاؤ، اصل شیر ہو تو بات ہے۔ یہ کہا تھا کہ دونوں شیر اٹھے اور اٹھ کر امام کے گرد آئے اور قدموں پہ لوٹ۔ مبہوت ہو گیا مامون، مبہوت ہو گیا۔ تقریر طویل ہو جائے گی اگر میں ولی عہدی اور پورے دربار کا نقشہ کھینچتا ہوں، اور جو گفتگو ہوئی علمی، اور 3 نشستوں میں 30,000 سوال امام سے پوچھے گئے، اور جب آپ دربار میں آئے تو اس شان سے آئے کہ کربلا کے بعد یا تو سید سجاد کے کمر میں کبھی
ذوالفقار دیکھی گئی تھی ایک بار، اور اس کے بعد پھر ذوالفقار پردے میں تھی، لیکن جب آپ دربار میں آئے تو کمر میں ذوالفقار لگا۔ تو عرصے کے بعد لوگوں نے ذوالفقار کی زیارت کی، وہ بھی نیام میں، باہر نہیں نکلی، صرف نیام کی زیارت کی۔ اور وہی امامہ رسول کا آپ کے سر پہ شملے پڑے ہوئے، اس شان سے جب آپ دربار میں آئے تو پورے دربار میں سناٹا ہو گیا، اور ایسا لگتا تھا کہ امام کا دربار لگا ہوا۔ اور اس کے بعد مامون نے حکم دیا کہ اب جو سکے ڈھالے جائیں اس کے اوپر لکھا جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس پہ لکھا جائے علی ولی اللہ ولی ہے امام علی رضا۔ سکے پہ لکھا گیا، سونے کے سکے بنے۔ اب جو سکے آئے بن کے ڈھل کے ٹکسال سے، تو لوگوں نے کہا یہ خرچ نہیں کریں گے۔ سارے ایرانیوں نے سکے رکھ لیے اور دوسرے پیسے استعمال کرتے رہے، وہ رکھ لیا انہوں نے امانت کے طور پہ، رکھے رہے، صدیوں رکھے رہے۔ بیٹا جا رہا ہے کہیں دور تعلیم کے لیے، اس کے جیب میں رکھا، کہ جاؤ امام ضامن کی ضمانت میں دیا، جاؤ امام۔ اب پتا چلا کہ سکے کی شبیہ بنا کر اگر امام سے منسوب کر کے یہاں بازو پہ باندھ دو تو حفاظت امام ضامن کی ہوتی۔ اتنا مشہور ہوا کہ پاکستان میں تو ایوب کے بندھا، بھٹو کے بندھا، بے نظیر کے بندھا، سرداری کے بندھا، ارے اب تو لوگ بلا کے امام باڑے میں عمران کے باندھ رہے ہیں۔ اب پوچھتی ہے دنیا یہ امام ضامن کیا ہے؟ ارے امام ضامن کیا ہے؟ ایرانیوں سے پوچھو کہ امام ضامن کیا ہے۔ انہوں نے سکہ رکھا تھا اور جیب میں یا بازو پہ باندھ کے کہتے تھے اس پہ امام کا نام امام کے دور میں لکھا گیا، یہی ضمانت ہے تمہاری۔ اور جب سفر سے واپس آتا تھا تو اسی پیسے سے نظر دلوا کے بانٹتے تھے، بچہ امام کی ضمانت میں سلامت آ گیا، اس میں موت کیا آ رہی ہے؟ اس میں کیا برائی ہے اگر بازو پہ باندھ دیا؟ کئی بار ٹی وی پہ پوچھا گیا امام ضامن کیا ہے، امام ضامن کیا ہے؟ ضامن کے معنی نہیں معلوم۔ ارے ضامن خطاب اور لقب ہے امام رضا کا۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ گزر رہے تھے تو شکاری ہرنی کو پکڑے لیے جا رہا تھا باندھے ہوئے، کھینچے ہوئے چادر سے باندھے ہوئے۔ ہرنی نے امام کو دیکھا، آواز دی، امام جانور کی زبان جانتے ہیں، پکار کے کہنے لگی مولا 2 بچے ہیں، بھوکے میں جنگل میں چرنے آئی تھی اور یہ طے کیا تھا واپس جاؤں گی تو بچوں کو دودھ پلا، وہ بلک رہے ہیں بھوک سے، میرے بچے بھوکے ہیں۔ امام آگے بڑھے، شکاری کا چھوڑ اس کو۔ کہا آپ کون ہوتے ہیں چھوڑنے والے؟ کہا میں ضامن ہوں، کھول اس کی رسی، چھوڑ دے، یہ بھی واپس آ جائے گی، میں یہاں کھڑے ہوں، میں کھڑے رہوں گا یہاں، یہ جائے گی بچوں کو دودھ پلا کے آ جائے گی، پلا کے آ جائے گی۔ امام کھڑے رہے، امام کھڑے رہے، وہ گئی، دودھ پلایا بچوں کو، اسے جلدی آ جانا تھا، اسے جلدی آ جانا تھا، دیر لگائی۔ شکاری کہنے لگا دیکھیے جانور کا بھی کوئی اعتبار ہے، آپ نے ایسے کہہ دیا کہ آپ زبان جانتے جانور کی، جو وہ کہہ رہی ہے آپ نے سمجھ لیا، بھلا وہ آئے گی؟ اب کیا آئے گی؟ جانور ہے۔ امام نے کہا آئے گی۔ کافی دیر کے بعد نظر آئی ہرنی دوڑتی ہوئی، آ گئی۔ امام نے کہا دیر کیوں لگا دی؟ دیر کیوں لگا دی تو نے؟ وعدہ کر کے گئی تھی کہ بچوں کو دودھ پلا کے باہر نکلی، دریا کے کنارے دیکھا، میری قوم کے سارے ہرن بیٹھے ہوئے تھے اور ذکر کر رہے تھے آپ کے جد حسین کا اور رو رہے تھے، تو میں بھی بیٹھی تو پتہ چلا آج 8 محرم ہے، سب عباس کا ذکر کر رہے تھے، میں بھی بیٹھ کے رو، مجلس میں بیٹھ گئی تھی، مولا معاف کر دیجئے دیر ہو۔ امام رونے لگے کہ جانور بھی حق کربلا جانتے ہیں، مولا اس لیے دیر ہو۔
شکاری پیروں پہ گر پڑا کہ ہم نے پہچانا نہیں. اب آپ ایران جائیں, بڑے بڑے بینر آپ کو پینافلیکس لگے ہوئے سڑکوں پہ ملیں گے, شکاری ہرنی. فوٹوگرافروں کی دکان پہ سب کیا ایران میں یہ تصویر لگی ہوئی ہے, ضامن آہو, اس پہ لکھا ہے ضامن آہو. ہرنی بھی ہے, امام بھی کھڑے ہوئے, امام کی شبیہ بھی ایران نے بنائی ہوئی. یہ تصویر عام ہے ایران میں, اور نہ نظر آوے تو بس ضامن آہو لکھ کے سرچ کر لینا, ایسے کمپیوٹر پہ آ جائے گی, کمپیوٹر پہ آ جائے گی. ہمارے پاس ڈھیروں تصویریں ہم ایران سے لائیں, خوبصورت خوبصورت تصویریں تہران سے خرید کے لائے, رکھی ہوئی ہیں امانت کے طور پہ, تاکہ معجزہ امام کا بچوں کو معلوم. جب سے آپ کا نام پڑا لقب امام ضامن, اس لیے جب نکلتا ہے مسافر تو کہتے ہیں جاؤ تمہیں امام رضا کی ضمانت میں دی. ضمانت انہی کی, اور بن گیا بازو پہ امام ضامن. اب کیا مجال کہ موت قریب آ جائے, بلا و مصیبت قریب آ جائے. ولی عہدی کا جشن من رہا تھا کہ دیبل آ گئے, اور دیبل نے کہا کہیے تو ہم آپ کو برثیہ حسین سنا دیں. اللہ, دیبل مدینے میں آیا کرتے تھے, آج ولی عہدی کے لیے یہاں ایران بھی آ گئے. دیبل پورا دیوان ہے دیبل کا ولایت علی پر, عربی کے قصائد ہیں, سب دلائل دیے ہیں ولایت کے انہوں نے اپنے عربی کے قصیدوں میں. لاجواب قصیدے ہیں عربی میں دیبل کے, بہت مشہور شاعر ہیں اور امام رضا کے شاعر ہیں. لیکن ایک بار مدینے آ گئے, ابھی امام ایران کے سفر پہ نہیں گئے ہیں, محرم تھا اور دیبل آ گئے. امام نے کہا دیبل مرثیہ لائے, مرثیہ لائے. ہاں مولا مرثیہ کہہ کے لایا ہوں. کیا سناؤ؟ جاؤ ممبر پہ جاؤ اور پھر غلام سے کہا قناتیں لگاؤ, اور کنیز سے کہلوا دو تمام شہزادیاں تمام سیدانیاں قنات کے پیچھے آ جائیں. بس تقریر ختم ہو گئی. 2 جملے عرض کرنے اور اس کے بعد آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. 8ویں منزل تک ہم امامت کی آ گئے. کل 9ویں امام پہ, پرسوں 10ویں امام پہ, اور 10ویں مجلس میں 2 اماموں پہ ذکر ہوگا, 11ویں اور 12ویں. اس طرح میں نے 12 امام چن لیے, انتخاب کر لیے. موضوع حکمت الہیہ اور امامت کی شان. یہ ہے حکمت الہیہ کہ امامت دین سکھائے تو دین کا حصہ عزاداری کو بنا دیا. جو عزاداری کو دین سے الگ کرنا چاہتے ہیں وہ امام کے خلاف کام کر رہے ہیں, اس لیے کہ ہر امام نے دین کا حصہ بنایا ہے حسین کی عزاداری کو, یہ دین سے الگ نہیں. دنیا اسے ثقافت کی نظر سے دیکھے, آپ پریشان نہ ہو. غیر اقوام اگر منا رہے ہیں تو وہ دین سمجھ کے نہیں منا ہے, ان کا دین اپنا ہے. وہ چاہے ہندو مذہب ہو, عیسائی ہو یا یہودی, دین ان کا ہے. آپ ان سے یہ تقاضا نہ کریے کہ اگر تم حسین کی عزاداری کرو تو کلمہ پڑھ لو. آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ کلمہ پڑھ لو؟ انہیں حسین کی عزاداری کرنے دیجئے, ایک دن ان کے سمجھ میں خود لا الہ الا اللہ آ جائے گا. آپ کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ حق حسین کا ہے کہ وہ کب اپنے عزادار کو جو ہندو ہے, عیسائی ہے یا یہودی ہے یا مجوسی ہے کلمہ پڑھوا لیں. اور پڑھوانا حسین کا کام ہے, آپ کون ہیں؟ انہیں آپ عزا تو کرنے دیجئے, حسین کو تو پہچاننے دیجئے. اسی لیے بار بار کہہ رہا ہوں, امامت کو جس نے پہچانا وہ اللہ کو پہچان لے گا. تو آج تبلیغ حسین کے نام سے ہو رہی ہے, نام حسین سے شروع ہو کے توحید پہ ختم ہوتی ہے. کتنے لوگ اسلام میں آ گئے صرف حسین کی وجہ سے, صرف حسین کی وجہ سے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. بڑا شور ہے کہ غیر قومیں تیزی سے مسلمان بن رہی ہیں, تو کس کی وجہ سے بن رہی ہیں؟ امام حسین کی وجہ سے. ورنہ اور ان کے سامنے کیا, کس چیز سے, کیا اللہ کو دیکھ لیا انہوں نے؟ کوئی مسلمانوں کے اللہ نظر آ گئے ہیں ان کو؟
کون نظر آ گیا ہے کہ جو وہ چلے آ رہے ہیں اسلام میں؟ وہ حسین کی محبت میں آ رہے ہیں، اور حسین کی محبت اللہ دل میں ڈال دیتا ہے۔ جس کی نیکی اللہ کو پسند آتی ہے اس تک حسینیت پہنچا دیتا ہے اللہ۔ یہ سب روحانی باتیں ہر ایک کے سمجھ میں نہیں آئیں گی، معرفت والی باتیں ہیں، وہی سمجھ سکتا ہے جو معرفت تک پہنچ چکا ہو، اور ہر ایک کے لیے نہیں میں بیان کر رہا ہوں، صرف عارفوں کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ اور عارف بنو، عزاداری کے عارف بنو، میری طرف سے اعلان ہے، عارف بنو، عارف۔ اور عارف جب بنو گے جب تمہیں پتہ چلے ہر امام نے عزاداری کیسے منائی۔ پردہ لگا دو، سیدانیوں کو پردے کے پیچھے بلاؤ تاکہ مرثیہ سیدانیاں سنیں۔ اس دن سے آج کے دن تک سنت امام رضا میں ہمارے ہاں قناتیں لگتی ہیں، قناتوں کے پیچھے عورتیں بیٹھتی ہیں۔ کوئی اعتراض کی بات نہیں کہ اگر مردانی مجلسے میں عورتیں آئیں تو اجازت امام کی طرف سے ہے کہ آؤ مجلس سنو، مگر قنات لگی ہے، پردہ ہے۔ سامنے بھی آپ دیکھیے پردے پڑے ہوئے ہیں، خواتین پردے کے پیچھے بیٹھی۔ کیوں؟ یہ امام نے کیوں اجازت دی؟ اس لیے کہ جس طرح گریہ عورتیں کرتی ہیں مرد نہیں کر سکتے، امام نے یہ چاہا کہ عورتوں کے گریہ کی آواز بلند ہو، اس لیے کہ قید خانے میں جب سکینہ مری تو اس طرح بیویاں روئیں کہ قصر یزید ہل گیا۔ تم سلامت رہو حسین کے رونے والوں، تمہارے گھر آباد رہیں۔ بس سننا کہ ایک بار دیوبند نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا، اور مرثیہ یہاں سے شروع کیا، اے فاطمہ بی بی جنت سے آئیے، آپ کے گھر کے ستارے شرف آسمان سے گرے، اور گر گر کے ٹوٹ ٹوٹ کے زمین پہ گرے۔ ارے کہاں کہاں آپ کے گھر کے شہداء، کوئی نجف میں ہے تو کوئی کربلا میں ہے تو کوئی بغداد میں کاظمین میں ہے۔ آپ کے گھر کے بچوں کے لاشیں دنیا میں کہاں کہاں دفن ہوئے، آپ کا گھر لٹ گیا، بکھر گیا۔ ارے کربلا میں آپ کا گھر تاراج ہوا، آپ کے سارے بیٹے پوتے مارے گئے۔ ابھی یہ پڑھ رہے تھے کہ امام رضا نے کہا دیوبند ذرا رکو، اس مرثیے میں ایک شعر بڑھاؤ۔ تو فاطمہ زہرا آپ کا یہ 8واں بیٹا علی رضا، جس کی لاش مشہد میں دفن ہو گئی، جو خراسان میں مارا گیا، یہ شعر بڑھا لو۔ ابھی خراسان نہیں گئے، دیوبند نے شعر بڑھا کے اب جو پڑھا تو بیویوں کے رونے کا غل اٹھا۔ ایک کنیز بھاگتی ہوئی آئی، نقاب ڈالے، چادر اوڑے، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی مولا اس سے کہیے یہ شعر نہ پڑھے۔ کہا کیوں؟ کہا آپ کی بہن معصومہ قم کو روتے روتے غش آ گیا ہے۔ بہن بھائی کی شہادت کی خبر سن کر بے ہوش ہو گئی۔ ہاتھ جوڑو اے بی بی معصومہ قم، بھائی کی خبر موت کی سن کر آپ پر گریہ طاری ہو گیا۔ ارے زینب، طلع زینبی آپا، اور خنجر گلے پر پکار رہی تھی عمر سعد، میرا بھائی پیاسا ہے، میرا بھائی 3 دن کا بھوکا، خنجر ہٹا، بہن کھڑی ہے اور بھائی کا زینب جاؤ خیمے میں جاؤ، سکینہ سلامت رہو، گھر آباد رہے۔ مولا کوئی غم ان کو نہ دینا سوا غم حسین کے بحق محمد اور عالم۔ زیارات مقامات مقدسہ اور حج سے مشرف فرما، انہیں رزق عطا فرما، وافر مقدار میں رونے والوں ان کے رزق میں اضافہ فرما بحق محمد اور آل محمد۔ امام زمانہ کا ظہور فرما، ظہور میں تاجیل فرما۔